باپ قسم اماں قسم. بہت سے لوگ تو غصے میں کہتے ہیں بیوی کی قسم مرے گی تو یہ مرے. ہاں ہمارا ایک دوست تھا, میں نے کہا تم بات بات پہ کہتے ہو میری بیوی کی قسم کیوں؟ بہت پریشان ہوں یار سچ, کبھی کبھی جھوٹی بھی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ مرے تو یہ مرے. قرآن نے جس کو سکون کہا ہے اور آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے. کل بھی میں نے یہ سنایا تھا کہ ایک جمعہ کا خطبہ سن کر مولانا صاحب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا نماز میں جمعے میں, اور جمعہ کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا گود میں. بیوی کہتی کیا بات ہے آج تو بڑا رومانس کر رہے ہو, رومانٹک موڈ میں ہو کیا؟ مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے, رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ تو آدمی بولتا ہے نہیں, آج مولانا صاحب نے خطبے میں بڑی اچھی بات کہی ہے. کہا کیا؟ کہا مولانا صاحب نے کہا کہ جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو میں اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہا ہوں تاکہ جنت میں چلا جاؤں. لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں, اور یہ بھی خام خواہ تنگ کرتی ہیں. بیچارہ کام کرنے گیا بار بار فون کرتی ہیں کہاں ہو. آدمی بھی تنگ آ گیا, سارا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا, کہاں ہو. ایک آدمی نے کہا پان کی دکان پہ, کہا اچھا میری بات تو کراؤ پان والے سے. آدمی سوچ رہا بیوی میری بات کر رہا پان والا. یہ شک کا بھوت بھی عورت کو بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. اور یہ فطرت ہے ایک عورت کی, آپ اس کو برا مان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ فطرت ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو کہیں عبادت میں مصروف تھے اور ان کی بیوی سمجھی کہ پتہ نہیں میرے پاس آج باری تھی میرے ساتھ سونے کی اور بستر پہ ٹٹول رہی ہیں تو ہیں ہی نہیں. دل میں آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. اٹھی تو ٹکرا گئیں کیونکہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے, اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے, ٹکرا کے گر گئیں. بعد میں دل میں سوچا اوفو میں کیا سوچ رہی تھی, اور اللہ کے رسول تو سجدے میں. یہ ڈاؤٹ شک ایک فطری چیز ہے, ہو سکتا ہے عورت کے اندر ہو. ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو شک کا, اپنی بیوی کو شک کا موقع نہ دیں. اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایسے میسج پڑھو گے اور مسکراتے جاؤ گے تو بیوی تو شک کرے گی ہی. آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو لیکن بیوی سوچے گی اچھا کسی چڑیل کا میسج آیا ہوگا, وہ تو یہی سوچے گی. تو آپ شک کا موقع نہیں دیجیے, جہاں تک ہو سکے بچیے, لیکن پھر بھی وہ شک کرے گی. عادت ہے, جلدی بدلتی نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا شمبل گرام, شمبل شانت گرام مانی کا تتھستو شمبل گرام میں انتم رشی شمبل گرام میں آئے گا. سو تو سوا جیو جاتا ہے منگلا چاریہ بہلا پاپتا وپججتا, اس کے آنے سے پہلے بہت پاپ تاپ ہوں گے, بہت گناہ ہوں گے, لیکن وہ آئے گا تو پاپ تاپ کو منگلا چار نیکیوں میں بدل دے گا, پاپ تاپ مٹا دے گا اور نیکیوں کا منگلا چار نیکیوں کا کام شروع ہوگا. یعنی برائیوں کو ختم کر دے گا اور نیک کام شروع ہوں گے, یعنی نیکیوں کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا. منگلا چار. عرب کے اندر محمد صاحب کے آنے سے پہلے کتنے پاپ تاپ تھے ایک نقشہ میں بتا چکا ہوں. توحید میں تو اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ 360 خانے کعبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے. وہ مورتیاں نہیں, بزرگوں کی مورتیاں تھیں. وہ مانتے